تو کہیں زیارت ہو جائے گی. تو اس وقت چونکہ جمعیت علماء اسلام کے کارکن بھی کافی تعداد میں موجود ہیں اور یہاں کے صحافی حضرات بھی تشریف فرما ہیں، تو میرے پاس تو صرف آپ کا شکریہ ادا کرنا ہی ہے کہ آپ نے جس خلوص اور جس محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس کے لیے آپ کا ممنون ہوں. اگر صحافی حضرات کے پاس کوئی سوالات ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ آپ اپنے سوالات سے کچھ آغاز کر لیں، لیکن ایسے سوالات کریں کہ جس سے کارکن بھی کچھ سیکھ سکیں، قوم بھی کچھ سیکھ سکے اور کسی تذبذب اور تردد میں نہ پڑ جائیں کسی معاملے میں. میرے خیال میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قوم کو ایک صحیح رخ دے سکیں اور ان کو حالات کی صحیح تصویر دکھا سکیں. بہت شکریہ. محمد عمران ڈیلی سچن سے 1947 سے لے کر 1977 تک پاکستان میں اتوار کے روز سرکاری چھٹی ہوا کرتی. پھر 77 میں PNA کی تحریک چلی جس میں آپ کے وعدے گرامی مسلمہ کا سرمایہ مولانا مفتی محمود صاحب بھی شریک کرتے، اور اس وقت کی حکومت نے PNA کے پریشر پر جمعے کی چھٹی کا اعلان کر دیا. 1977 سے لے کر 1997 تک ملک میں جمعے کی چھٹی رہی. 1997 میں اس وقت کے وزیر اعظم نے یہ کہہ کر جمعے کی چھٹی ختم کر دی کہ چونکہ بین الاقوامی طور پر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے تو ہمارے زر معاملہ کے ذخائر، ہمارے مالی معاملات ہمیشہ کمزور ہوئی. اور 97 سے لے کے آج تک جو سرکاری چھٹی اتوار کی ہے، تو مولانا صاحب اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی جماعت کا سربراہ بنایا ہے اور ہمیشہ ہی آپ حکومت کے اچھے کاموں کے ساتھ دیتے ہیں آپ. تو کیا ہی اچھا ہو کہ 26ویں ترمیم میں جس طرح آپ نے ان کی سپورٹ کی ہے. آج رحیم یار کا میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں تو آگے آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں کو پتہ لگے، اور مولانا صاحب نے جب سیاسی زندگی آغاز کیا تو پہلی پریس کانفرنس رحیم یار نے کی، یہاں سے ہم نے اپنی سیاسی زندگی آغاز کیا. تو آج مولانا صاحب ہمیں خوشخبری دیجیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج آپ اعلان فرمائیں گے اور ہفتہ وار چھٹی جو ہماری جمعے ہوا کرے گی، جس طرح مفتی محمود صاحب اللہ تبارک تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے، آپ کو اللہ زندگی صحت دے، اور آپ کے اعلان کے بعد آئندہ بھی چھٹی کے جمعے کی جو ہے وہ میرے خیال میں اس کے لیے میری حکومت کا انتظار کرنا پڑے گا. جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ اس میں چاہ رہے ہیں کہ آپ دیدار بھی کریں، ہمیں بھی آپ کا دیدار ہوا، خوشی ہوئی آپ سے مل کر. تو آج کل جو کرنٹ ایشو چلا ہوا ہے اسلام آباد ڈی چوک والا، وہ عوام کے ذہنوں پر نقش ہے کہ کس کی بات پہ اعتبار کریں، حکومت کی بات پہ اعتبار کریں اور یا PTI والوں کی بات پہ اعتبار کریں. تو آپ تھوڑا سا سینیریو جو آپ جہاں دیدہ ہے آپ سمجھتے ہیں وہ بتائیں، قوم کو جاننا چاہ رہی ہے حقائق جو ہے ڈی چوک. دیکھیے، میں جو بات اپنے لیے پسند کروں گا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کروں گا. اگر میں اپنے لیے جلسہ کرنا، مظاہرہ کرنا، احتجاج کرنا اس کو اپنا ایک قانونی اور آئینی حق سمجھتا ہوں تو میں دوسرے کے لیے بھی اس حق کو تسلیم کروں گا. جو ہوا برا ہوا ہے اور میں نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے، اور یہ صرف ایک اسلام آباد کا مسئلہ نہیں ہے حضرت، اس کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا. اور میں تو حکومت کو جہاں مشورہ دوں گا کہ وہ اپنی ان پالیسیوں پر نظر ثانی کرے، وہاں اب PTI ایک بذات خود ایک تنظیم ہے، اس کا اپنا ایک ڈیکورم ہے، وہ اس ڈیکورم میں اپنا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ان کا اختیار ہے. ہمارا تو کسی دوسری پارٹی میں مداخلت کا نہ کبھی رویہ رہا ہے، لیکن یہ ضرور
میں ایک کارکن کی حیثیت سے مشورہ دے سکتا ہوں کہ وہ بھی اپنے احتجاجی طرز عمل پر نظر ثانی کریں، اس میں بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ تو باقی جو ہوا غلط ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اور کارکن بڑا مخلص ہوتا ہے، اس کو جو قیادت جو مقصد سامنے دے دیتی ہے، نصب العین دے دیتی ہے، تو پھر آنکھیں بند کر کے وہ اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ قیادت کو ساری صورتحال پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ احتجاج، مظاہرہ یہ ایک حق ہے، لیکن اس کے لیے اسٹریٹجی بنانا، اس کے لیے حکمت عملی بنانا، وہ بھی ایک ضروری امر ہوا کرتا ہے۔ ہم نے تقریباً خود عمران خان کی حکومت میں پورے ملک کے اندر کوئی 14 ملین مارچ کیے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑا مارچ ہمارا آزادی مارچ تھا، لیکن کہیں پر کوئی ایسی صورتحال ہم نے پیش نہیں ہونے دی۔ مکمل سکون رکھا، اطمینان رکھا، امن و امان رکھا، نہ کوئی شیشہ ٹوٹا، نہ کوئی دکان جلی، نہ اس میں کوئی پتہ گرا، نہ کوئی پھل گرا، نہ کوئی گملہ ٹوٹا۔ تو پورے نظم و ضبط کے ساتھ اور انتہائی احتیاط کے ساتھ، کیونکہ ملک ہم سب کا ہے، اور یہ صرف فوج کا نہیں ہے، یہ حکومت کا نہیں ہوتا۔ آج ان کی حکومت ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی۔ ملک ہم سب کا ہے۔ جتنے بڑے بڑے آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، بڑے بڑے شخصیات، بڑے بڑے مناصب پر فائز لوگ، ان کے جیب میں جو شناختی کارڈ ہے، یہ عام کارکن کے جیب میں بھی وہی شناختی کارڈ ہے۔ جس شناختی کارڈ پر وہ پاکستانی ہے، اس شناختی کارڈ پر یہ بھی پاکستانی ہے۔ تو ہم انسانی حق کی بنیاد پر پاکستان میں ایک برابری کے حقوق پر یقین رکھتے ہیں۔ ذمہ داریاں تقسیم ضرور ہیں، لیکن ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے عقل مندی چاہیے، سنجیدگی چاہیے، وقار چاہیے، اور اس کو ایک بہتر تدبیر کے ساتھ ہمیں آگے بڑھانا چاہیے۔ حکومت آئے روز صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے، جھوٹے مقدمات دے رہی ہے، اسلام آباد میں متیور خان کو بھی گرفتار کر لیا، اس طرح کے روزانہ کی بنیاد پر مختلف شہروں کو صحافیوں کو اٹھاتی ہے، جو آواز اٹھاتا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا ہے؟ صحافت کی آزادی میں آپ ہماری پوری تاریخ کو جانتے ہیں، ہم نے ہمیشہ صحافیوں کی اور صحافت کی آزادی کی بات کی ہے۔ آج بھی میرا یہی نظریہ ہے کہ اگر کوئی صحافی حکومت پر تنقید کرتا ہے یا کوئی ایسی خبر جاری کرتا ہے کہ جو اس کے ذہن میں صحیح ہے، تو یہ اس کا ایک فرض منصبی ہے۔ ہاں، یہ کہ اگر حقائق کے خلاف بات کرتا ہے، وہ کوئی خاص اپنی ایک ذہنیت اب اس پر اگر کوئی گورنمنٹ ایکشن لیتی ہے تو اس کا موقع محل بھی ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ٹائمنگ کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس ٹائمنگ پر آپ ایکشن لے رہے ہیں، کیا وہ واقعی مبنی پر انصاف ہے یا نہیں، مبنی پر حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں ان کو اپنے لیول پر دیکھنا چاہیے۔ دیکھیے، گورنر راج جمہوریت کی روح کے منافی ہے۔ گورنر راج کی حمایت تو نہیں کی جا سکتی، ہاں آئین گنجائش دیتا ہے ایسے ناگزیر حالات میں کہ جہاں، تو میں گورنر راج کی حمایت تو نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ بلوچستان میں اور کے پی میں کوئی حکومت نہیں، امن و امان تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور افراد تفری ہے، انارکی ہے، مسلح گروہ جو ہیں وہ رٹ ان کے ہاتھ میں ہے، حکومت کے کوئی رٹ موجود نہیں ہے، فسادات ہو رہے ہیں، خونریزیاں ہو رہی ہیں، اور شاید رحیم یار خان کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح ٹھنڈی زمین عطا کرتی رہے اور یہاں امن رہے اور خوشحالی رہے۔ آپ وہاں پر ان حالات کا تصور نہیں کر سکتے کہ کیا صورتحال ہے، تو حکومت تو نہیں ہے وہاں پر، اور گورنر راج بھی حل نہیں ہے وہاں اس وقت، وہ نہیں کچھ کر سکے گا۔ حل کیا ہے سر؟ جی، دوبارہ الیکشن کرائیں، عوام کے منتخب نمائندے آئیں، داندھی سے پاک ہوں، جس کی بھی حکومت بنے وہ پھر مسائل کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں تو ہر ایم این اے، منسٹر وہ پبلک کے سامنے جانے سے ڈرتا ہے، کیونکہ اس کا نمائندہ نہیں ہے۔